السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ پاک افغان بارڈر پہ ناظرین ایک بار پھر افغانستان سے پاکستان میں دراندازی کی کوشش کی گئی ہے، پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی گئی ہے، جس پہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں 5 TTP کے طالبان جو ہیں وہ ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ ساتھ ناظرین بلوچستان میں آپریشن کیا گیا ہے، جو فنکاروں پہ کلات میں حملہ کیا گیا تھا، اس حوالے سے BLA کے خلاف بڑا آپریشن کیا گیا ہے، جس میں 10 BLA کے دہشت گردوں کو سیکیورٹی فورسز نے ہلاک کر دیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا بڑا جانی نقصان ہوا ہے۔ اورکزئی ایجنسی میں 150 سے زائد 2 مختلف واقعات میں 150 سے زائد شدت پسندوں نے حملہ کیا ہے، جس میں 8 پاکستانی پاک افواج کے جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، جبکہ 10 شدت پسند دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ اس طرح ناظرین جنوبی وزیرستان میں مختلف علاقوں میں جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیے ہیں، جس میں 6 TTP کے طالبان جو ہیں وہ ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ بلوچستان میں ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے ناظرین، سیکیورٹی فورسز کے قافلے پہ حملہ کیا گیا ہے، جس میں شہادتیں جو ہیں ان کا امکان ہے۔ خبریں آ رہی ہیں کہ متعدد افراد جو ہیں اس میں شہید ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے ناظرین۔ ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ ناظرین دراندازی کی ایک بار پھر کوشش کی گئی ہے۔ یہ تمام تر معاملات جتنے بھی ہیں ناظرین شدت پسندی کے، خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں آپ 50% کہہ لیں، مگر خیبر پختونخوا میں 100% یہ ایک ہی ایشو ہے کہ یہ افغانستان کے ساتھ ہمارا بارڈر ہے، اور اس پہ ناظرین ہم کئی بار بات کر چکے ہیں کہ افغانستان کا یہ بارڈر جو ہے 40-45 سال تو وہاں پہ جنگ لگی رہی، اور ہم نے اپنے بارڈر کو سیکیور نہیں کیا۔ اس بارڈر پہ فینسنگ نہیں تھی۔ 2017 میں آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان نے فینسنگ جو ہے اس بارڈر پہ 2640 کلومیٹر کا ہے، اس پہ 2017 میں فینسنگ شروع کی، اور 2023 میں ہم نے یہ فینسنگ تقریباً کمپلیٹ کی، جس میں 92% فینسنگ ہماری کمپلیٹ ہوئی ہے، اور 8% بلوچستان کے بعض علاقوں میں اب بھی رہتی ہے، جہاں سے شدت پسند پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ مگر یہ جو ہم نے ناظرین فینسنگ کمپلیٹ کی ہے، 1400 چوکیاں پاکستان نے اس پہ بنائی ہوئی ہے۔ یک طرفہ طور پہ پاکستان اس بارڈر کو مینیج کر رہا ہے، جو پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن رہا ہے۔ اگر دونوں اطراف سے اس بارڈر کو پراپرلی مینیج کیا جائے تو پاکستان میں 90 سے 95% خیبر پختونخوا میں شدت پسندی دہشت گردی جو ہو رہی ہے یہ کنٹرول ہوگی، اور زیادہ تر افغانستان میں اس ٹائم پہ 6500 مسلح TTP موجود ہیں، جن کی زیادہ تر جو سینئر TTP عہدیدار ہیں وہ زیادہ تر افغانستان میں ہیں۔ پکتیا میں، خوست میں، کونڑ میں، برمل میں، پکتیکا میں، ان علاقوں میں ان کو بارڈر اب یہ جو پاکستان کے ساتھ ملحقہ علاقے جو ہیں یہاں سے ان کو شفٹ کیا جا رہا ہے غزنی میں، اور غزنی میں آباد کیا جا رہا ہے۔ تو خیبر پختونخوا میں ناظرین کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور یہ جو روزانہ کے حساب سے یا ہفتے میں 1-2 بار دراندازی ہوتی ہے یا افغانستان سے شدت پسند پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، تو اس سے کارروائیاں ان کی مزید بڑھتی ہیں، ان کو کومک ملتی ہے، ان کو مدد ملتی ہے، کو ٹارگیٹڈ دیے جاتے ہیں کہ آپ نے فلاں ایریا کو ٹارگیٹ کرنا ہے۔ تو سیکیورٹی فورسز نے باجوڑ کا جو علاقہ ہے یہاں پہ دراندازی کو ناکام بنایا ہے۔ تحصیل سالارزئی کا علاقہ ہے پاک افغان بارڈر، یہاں پہ شدت پسند پاکستان میں داخل ہو رہے تھے۔ جیسے ہی پاکستان میں داخلے کی کوشش کی، سیکیورٹی فورسز نے ان پہ فائرنگ شروع کر دی، اور 5 ان کے جو TTP کے طالبان ہیں ان کو ہلاک کر دیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کو بڑی کامیابی ملی ہے اور اس دراندازی کو ناکام بنایا گیا ہے۔ اس طرح ناظرین اورکزئی ایجنسی میں ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے، جس میں 150 سے زائد 150 سے زائد طالبان جنگجو جو ہیں انہوں نے کنڈا میلہ میں 2 مسلسل حملے کیے سیکیورٹی فورسز پہ، اور سیکیورٹی فورسز نے باقاعدہ ان کے خلاف کارروائی کی، جس میں ناظرین 10 جو مسلح TTP کے ہیں جماعت الحرار کے، ان کے 10 شدت پسند جو ہے وہ ہلاک کر دیے گئے ہیں، مگر چونکہ تعداد ان کی بھی زیادہ تھی شدت پسندوں کی، تو 8 پاکستانی پاک فوج کے جوان جو ہیں وہ بیچ میں شہید ہو گئے ہیں، یہ خبریں آ رہی ہیں، اور 14 بیچ میں زخمی ہیں۔ یہ جو خراسان ڈائری ہے اس کی رپورٹ آ رہی ہے کہ 8 پاکستانی فوجی اس میں شہید ہو گئے ہیں، اور 14 بیچ میں زخمی ہیں۔ بلوچستان میں ناظرین ایک بڑا آپریشن کیا گیا ہے۔ بلوچستان میں کلات میں پرسوں جو آپ نے دیکھا کہ بس پہ فائرنگ ہوئی، جس میں فنکاروں کو نشانہ بنایا گیا، اس کے بعد سیکیورٹی فورسز نے جو ہے بڑا آپریشن کیا،
اور اب تک BLA کے 10 دہشت گردوں کو جن کو سپورٹ جن کو باقاعدہ انڈیا کی سپورٹ دی جا رہی ہے اور انڈیا باقاعدہ ان کو سپورٹ فراہم کر رہا ہے. اب ایران کے بارڈر کے ذریعے اور افغانستان کے بارڈر کے ذریعے ان کو سپورٹ ملتی ہے، مگر قبائل کے جتنے بھی یہ بلوچستان میں جتنے بھی قبائل ہیں، اسپیشلی بلوچ لبریشن آرمی، ان کو ایران کے تھرو جو ہے وہ آسانی سے، ان کے رشتہ دار بھی وہاں پہ ہیں، وہاں پہ بلوچوں کی تعداد لاکھوں میں موجود ہے، وہاں سے ان کو کومک ملتی ہے اور وہیں سے ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے. بہرحال پاکستان اور ایران کے اچھے تعلقات، جو 12 دن کی اسرائیل کے اور ایران کی جنگ ہوئی ہے اس میں پاکستان کے اچھے تعلقات بنے ہیں، اور اب یہی خیال کیا جا رہا ہے اور یہ آگے خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے کے بعد ایران اپنے بارڈر ایریا میں پاکستان کے ساتھ جو مہلکہ بارڈر ہے اس پہ BLA کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن بھی کرے گا، اور جو کارروائیاں انڈیا آسانی سے یہاں پہ کومک وغیرہ پہنچا دیتا تھا BLA کو، اب وہ بھی تقریباً بند ہو جائے گا، کیونکہ اس بار ایران کو اس جنگ میں لگ پتا گیا ہے کہ پاکستان نے ان کی جو حمایت کی ہے وہ پوری دنیا میں پاکستان اکیلا ایسا ملک تھا جس نے UN میں قراردادیں بھی پیش کی ہیں، اور ان کی جو اسمبلی تھی ایران کی، ان کی قومی اسمبلی میں بھی تشکر پاکستان کے نعرے لگائے گئے، اور ایرانی عوام کو بھی سمجھ آ گئی ہے اور ان کے حکمرانوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، مگر پڑوس میں پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے پڑیں گے، اور پاکستان نے اس اتنی بڑی جنگ میں، اتنی بڑی مشکل میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا ہے. تو اب ایران کو سمجھ آ گئی ہے اور بلوچستان کے حالات آلموسٹ کنٹرول ہو گئے ہیں، اور یہ جو حملے ہو رہے ہیں بسوں پہ اور یہ تاثر دینے کی کوشش BLA کر رہی ہے کہ ہم میں کوئی کمزوری نہیں ہے، ہمیں کوئی کمزوری پیش واقعہ نہیں ہوئی، ایران کی جانب سے یا افغانستان سے یا دیگر ممالک سے ہمیں باقاعدہ جو ہے وہ امداد مل رہی ہے، اور ہم اسی طرح حملے کرتے رہیں گے. بہرحال ان کی جو آکسیجن تھی، ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی آکسیجن بند کر دی گئی ہے، اور 80 سے 90% ایران کی جانب سے ان کو وہ راستہ جو تھا وہ بند کر دیا گیا ہے. بلوچستان میں سیکیورٹی قافلے پہ جو ہے ناظرین 2 گاڑیاں قافلے کی تھی جو گزر رہی تھی واشک کی تحصیل لخشان میں، وہاں پہ واقع جو بورڈ ہوٹل ہے اس کے قریب 2 گاڑیوں پہ جو قافلہ تھا اس پہ حملہ کیا گیا ہے، اور اس میں خبریں آ رہی ہیں کہ متعدد جوان جو ہے وہ اس میں شہید ہو گئے. اس حوالے سے ناظرین مزید ڈیٹیل آتی ہیں، اس پہ بات کریں گے. ساتھ ناظرین پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی اسپیشلی جو اس ٹائم پہ بات کر رہے ہیں وہ TTP کے حوالے سے کر رہے ہیں. پاکستان کئی بار ثبوت دے چکا ہے افغان حکومت کو، مگر طالبان اس کو ڈینائی کرتے رہے ہیں، اور UN کی رپورٹ بھی آ رہی ہے اور پاکستان نے بھی جو رپورٹ دی ہے کہ یہاں پہ 20 سے زائد مسلح کلدن تنظیمیں جو ہیں، جو شدت پسند تنظیمیں ہیں، جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، وہ باقاعدہ افغانستان میں اس ٹائم پہ موجود ہیں، اور مختلف علاقوں میں اسپیشلی وہ پاکستان کے لیے ایک خطرہ بنتے جا رہے ہیں. پوری دنیا کے لیے یہ خطرہ ہے، اور دنیا کے دیگر ممالک بھی یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ افغانستان میں دنیا کی 20 تنظیمیں اس ٹائم پہ موجود ہیں جو کارروائیاں کر رہے ہیں، مگر پاکستان اپنے نقطہ نظر سے اس کو دیکھ رہا ہے کہ اس ٹائم پہ TTP اسپیشلی ان کو پناہیں جو افغانستان میں دی گئی ہیں، جیسا خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان کے اس پکتیکا کنڑ خوست سے ان کو اٹھا کے غزنی میں شفٹ کیا جائے گا، اور پہلے سے ہی ان کو کئی TTP کے رہنماؤں کو شفٹ کیا گیا ہے، وہاں پہ آباد کیا گیا ہے. تو پاکستان کے لیے یہ ایک راستہ نکل رہا ہے. فی الحال تو پاکستان اس سے خوش ہے کہ پکتیا خوست اور کنڑ سے ان کو بارڈر علاقوں سے اٹھا کے غزنی میں شفٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو غیر مسلح کیا جا رہا ہے. مگر ناظرین اگر آپ کے افغان طالبان کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے تو غزنی سے اٹھا کے ان کو پھر جو ہے وہ پاکستان کے علاقوں میں، پاکستان کے ملکہ علاقوں میں چھوڑ دیا جائے گا، اور پھر پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی. تو جب تک پاکستان اس کا ایک مستقل حل نہیں نکالتا، فی الحال تو وفاقی حکومت پاکستان کی جو ہے، جو وفاقی وزیر داخلہ نے افغان عبوری حکومت کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی سے جو ملاقات کی ہے، اس میں یہی فیصلہ ہوا ہے کہ ان کو بارڈر کے ملکہ علاقوں سے اٹھا کے غزنی میں شفٹ کیا جائے گا اور ان کو غیر مسلح کیا جائے گا. کوئی کارروائی یہ پاکستان میں نہیں کریں گے. مگر پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں تو ایک TTP موجود ہے. دوسرا، پاکستان اور افغانستان کے مابین یہ طے ہوا ہے کہ اب افغانستان سے مزید دراندازی نہیں ہوگی. مگر ناظرین کل ہی ہم نے دیکھا کہ افغانستان سے ایک بار پھر دراندازی ہو رہی تھی. تو وہاں پہ ہزاروں موجود ہیں، وہ تو 30 35 40 تو ہفتے میں ضرور جو ہے وہ بارڈر کراس کرتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ افغان حکومت نے وعدہ کیا کہ ہم اس بارڈر کو بھی مینیج کریں گے
اور اس پہ ہم کوشش کریں گے کہ مسلح ٹی ٹی پی جو ہے اس ٹائم پہ موجود ہے افغانستان میں، وہ پاکستان میں داخل نہیں ہوگی اور ہم اس کو غیر مسلح کریں گے۔ مگر پاکستان کو یہی پیغام دیا گیا ہے کہ آپ کے علاقے میں جو ٹی ٹی پی موجود ہے آپ جانیں اور وہ جانیں۔ اب پاکستان کا ایک کڑا امتحان ہے، جو پاکستان کے علاقوں میں جنوبی اضلاع میں اسپیشلی سالوں سال سے اور کئی ماہ سے اس ٹائم پہ ٹی ٹی پی موجود ہے، جن کی تعداد ہزاروں میں ہے، ان کے خلاف سیکیورٹی فورسز کیا کرتی ہے۔ تو سیکیورٹی فورسز نے تو یہاں پہ شمالی وزیرستان میں اور جنوبی وزیرستان میں اسپیشلی یہاں پہ گڑھ ہے جو افغانستان سے آسانی سے آ کے پھر یہ علاقے جو ہے بنو سے لگتے ہیں اور یہاں پہ یہ آسانی سے جنوبی اضلاع میں داخل ہوتے ہیں اور کارروائیاں کرتے ہیں۔ تو سیکیورٹی فورسز نے عوام کو متنبع بھی کیا تھا کہ شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان میں آپریشن کریں گے، مگر عوام وہاں پہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ 10 سال پہلے جو آپریشن ہوا، 2009 میں جو آپریشن ہوا، تو ہم نے اپنے بسے بسائے گھر چھوڑے، ہمیں کافی نقصان ہوا، ہم کیمپوں میں ذلیل و خوار ہوئے، ہمیں جو جانی مالی نقصان ہوا اس کی بھرپائی بھی نہیں ہوئی، اور ہمارے کاروبار اور ہماری نوکریاں جو ہے کاروبار ہمارے اور تیار فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہو گئی تھیں۔ تو ہم کسی بھی صورت اس آپریشن کو نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ پرویز مشرف کے دور سے کہ ہم نے ان کی کمر توڑ دی ہے، کیانی کے دور سے کہ ہم نے ان کی کمر توڑ دی ہے، راحیل شریف نے کہا تھا، جنرل راحیل شریف نے کہا ہم نے ان کی کمر توڑ دی ہے، جنرل باجوہ نے آخر میں کہا تھا 2014 میں کہ طالبان مکمل ختم ہو گئے، کمر توڑ دی گئی ہے۔ اب 2025 ہے تو مسلسل کمر توڑنے کے باوجود اب دوبارہ آپریشن کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ تو عوام جو وہاں پہ ہے امن پاسون نکل رہے ہیں، دھرنے ہو رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، اور ناظرین وہ کلیئر کٹ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے علاقوں میں آپریشن کو قبول نہیں کریں گے۔ آپ نے شمالی وزیرستان میں جنوبی وزیرستان میں شام کے 6 اور شام کے 7 بجے تک ان دونوں علاقوں میں کرفیو لگا رکھا ہے، تو آپ ٹارگیٹڈ آپریشن بھی کر رہے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی کر رہے ہیں، کریں اپنی کارروائیاں کریں، ان کو ختم کریں۔ پورا دن ہم گھر میں قید رہتے ہیں، تو عوام وہاں پہ تھک گئی ہے ناظرین، ان کا کافی جانی نقصان پہلے آپریشنوں میں انہوں نے اٹھایا ہے، اس لیے وہ اس آپریشن کے خلاف ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایک تو صوبائی حکومت، وفاقی حکومت ایک پیش پہ ہے نہیں، اور جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں تو آپ کو ایک گرینڈ جرگہ کرنا پڑے گا تاکہ صوبائی حکومت اس میں ہو، وفاقی حکومت اس میں ہو، سیکیورٹی فورسز اس میں ہو، اور علاقے کے عمائدین کو، جو علاقے کے اثر و رسوخ والے لوگ ہیں، جو علماء کرام ہیں، جو وہاں پہ سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں، جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، جو سینیٹرز ہیں، ان کو آپ کو مل بیٹھ کے وہاں پہ بات کرنی پڑے گی۔ علاقوں میں تبھی امن آئے گا اگر صوبائی حکومت ایک طرف چل رہی ہے، وفاقی حکومت دوسری سائڈ پہ چل رہی ہے، تو اس سے جو ہے اور عوام جو ہے وہاں پہ اپنی علیحدہ سے عدالت جو ہے انہوں نے قائم کر دی ہے، اور طالبان بیچ میں کارروائیاں کر رہے ہیں، کھلے عام گھوم رہے ہیں، سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، چیک پوائنٹوں پہ حملے کر رہے ہیں، بنو تھانے پہ حملے کیے گئے، سیکیورٹی فورسز کو اغوا کیا گیا۔ تو عوام میں ایک خوف ہے کہ یار تھانوں پہ حملے ہو رہے ہیں، سیکیورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں، فوج کے جوان شہید ہو رہے ہیں، تو ہم کیا کر لیں گے؟ اب وہاں پہ خوف آ گیا ہے، عوام میں ایک ڈر بیٹھ گیا ہے، سیکیورٹی فورسز کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ پرسوں جو ہے پولیس کے 7 جوانوں کو اٹھایا گیا ہے، اغوا کیا گیا ہے۔ تو پہلے تو وہاں پہ حکومت کی ریڈ قائم کرنی ہوگی تاکہ عوام کو بھروسہ ہو کہ ہاں یار سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ بڑی کارروائیاں کر رہی ہیں، اور اب جو ہے طالبان اس علاقوں میں داخل نہیں ہوں گے۔ مگر عوام میں ڈر اس لیے کہ رات کو ان کی حکومت ہوتی ہے اور دن کو صوبائی حکومت یا سیکیورٹی فورسز کی۔ تو یہ گلے شکوے عوام کے دور کرنے پڑیں گے۔ وہاں پہ اداروں کے خلاف نفرت کا اظہار بھی کیا جاتا ہے، کچھ وہاں پہ تنظیمیں ایسی ہیں، پی ٹی ایم ایک تنظیم ہے، پشتون تحفظ موومنٹ، وہی باقاعدہ لگی ہوئی ہے، جہاں پہ پرابلم آتی ہے، عوام پہ حملے ہوتے ہیں یا ڈرون میں عام سویلین شہید ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ جاتے ہیں۔ بالکل اگر وہ وہاں پہ جاتے ہیں، عوام کی ہمدردی حاصل کر لیتے ہیں، تو سیکیورٹی فورسز اور صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت اس میں ناکام رہتی ہے، تو لوگ پھر ڈیفینیٹلی پی ٹی ایم کی طرف جائیں گے۔ تو لہٰذا ایک بڑا جرگہ بٹھانا پڑے گا، اور یہ افغانستان کا ٹی ٹی پی کے ساتھ مکمل ایک حل نکالنا پڑے گا۔ فی الحال تو عارضی حل یہی ہے کہ ان کو بارڈر سے اٹھا کے اپنی غزنی میں شفٹ کر دیا ہے، مگر مستقل حل بھی نکالنا پڑے گا، اور یہ اس سے بھی کم از کم شدت پسندی اور دہشت گردی میں کمی آئے گی۔ مگر ان کو مکمل طور پہ غیر مسلح کرنے کے بعد پاکستان سیکیورٹی فورسز کا امتحان ہوگا کہ جو یہاں پہ جنوبی اضلاع میں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے، ان کے خلاف کیا ایکشن لیا جاتا ہے، ان کے خلاف کیا کارروائی کی جاتی ہے۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔